امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یو نوک آن مائی ڈور۔ ادا ایک روشن خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف دو چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے آتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خود غرض اور ایک مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 9، اٹ از اے لو۔ زندگی فٹ بال سے ملتی جلتی ہے کہ نعرے کے تحت فٹ بال کے فلسفے کے ساتھ اپنی کہانی پر زور دینے والی سیریز مشہور فٹ بالر یاسین کی جذباتی طور پر چارج شدہ کہانی بیان کرتی ہے، جو ہر میچ میں اپنے گول سے لاکھوں لوگوں کے دل جیتتا ہے، اور یشل جو اپنی قسمت کو چیلنج کرتی ہے۔ نمبر 8، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلیندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 7، ہیئر می۔ ایک نامور ہائی اسکول میں ترتیب دیا گیا ایک نوجوان بالغ ڈرامہ ہیئر می غنڈہ گردی، سماجی ناانصافی اور ہائی اسکول کے رومانس کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے۔ ایکم اور میلتم دو نوجوان لڑکیاں ہیں جو بہنوں کی طرح قریب ہیں۔ وہ ایک عاجز محلے میں معمولی زندگی گزارتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان امیر بچوں سے رشک کرتی ہیں جو دورو ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں، جو کہ صرف امیر خاندانوں کے بچوں کے لیے ایک سیکنڈری اسکول ہے۔ ایک دن ایک کار میلتم سے ٹکراتی ہے اور مجرم جائے وقوع سے فرار ہو جاتا ہے۔ اسکول کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے اور اپنی کار کو پارکنگ میں چھپا دیتا ہے۔ جب یہ خبر پھیلتی ہے کہ اسکول کے کسی فرد کی وجہ سے ایک لڑکی اپنی باقی زندگی ویل چیئر پر گزارے گی تو پرنسپل نے بری خبر کو دفن کرنے کے لیے میلتم کے محلے کے 3 طالب علموں کو اسکالرشپ دینے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 6، لائف کمز ایز اٹ نوز۔ زیادہ تر وقت زندگی آتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ انقلہ کے ناقابل تسخیر بدماش سادی پایاسل کے لیے بھی ہے۔ سادی پایاسل کا ماضی کارا باہر ہائی اسکول میں اس کی پیروی کرے گا، جہاں وہ اپنے گندے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر جغرافیہ کے استاد کے طور پر مقرر ہوا تھا۔ ان بچوں میں سے ایک جو ریفارمیٹری سے کارا باہر ہائی اسکول میں آتے ہیں، سادی کے لیے بہت خاص معنی رکھتا ہے، لیکن دونوں اس سے بے خبر ہیں۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں سادی پایاسل کو معلوم نہیں ہے وہ ہے پبلک سیکیورٹی برانچ کی بے رحم پولیس اہلکار سونگل کی محبت اور دلچسپی جس کے ساتھ وہ انقرہ سے آیا تھا۔ نمبر 5، لو، لاجک، ریونج۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنی شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو روا دوا رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کرتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، گیم آف فارچون۔ ادا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر وہ اپنی پہلی محبت سے دستبردار ہو جائے تو وہ اپنی زچگی کی خواتین کی طرح ہمیشہ کے لیے ناخوش رہے گی۔ اپنے خاندان کی قسمت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے
ادا اسی یونیورسٹی میں البانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم روزگار سے محبت کرتی ہے جسے ملک بدری کی دھمکی دی جاتی ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ روزگار اس کی پہلی محبت ہے، ادا نے اسے پرپوز کیا اور اس کی ملک بدری کو روکنے کے لیے انہوں نے جعلی شادی کی۔ نمبر 3، بریو اینڈ بیوٹیفل۔ جیسور اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع پیمانے کے ساتھ اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ نہیں بنایا تھا وہ ہے سوہان، اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 2، مریم۔ آپ راز کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جھوٹ کے ساتھ کبھی نہیں۔ یہ 3 لوگوں کی کہانی ہے جن کی زندگی ایک المناک حادثے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی تھی۔ ایک معصوم نوجوان عورت مریم، ایک گھٹیا پروسیکیوٹر اوکتائی اور ایک انتقامی آدمی سواش۔ ایک برسات کی رات مریم اور اوکتائی نے ایک عورت کو اپنی کار سے ٹکر ماری جس نے جان بوجھ کر سواش کی بیوی اور اس کے پیدا ہونے والے بچے کو قتل نہیں کیا۔ اگرچہ اوکتائی پہیے کے پیچھے تھا، مریم ایک پروسیکیوٹر کے طور پر اپنی ساکھ کی حفاظت کرنے کے لیے اس جرم کی ذمہ داری لیتی ہے۔ تاہم اوکتائی کو اسی مقدمے میں مقرر کیا جاتا ہے جس کی مریم مدعا علیہ ہے۔ اب اس کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اسے اور اس کے جرم دونوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ مفادات کا حتمی ٹکراؤ ہے کیونکہ جو چیز مریم کے لیے سب سے پہلے آتی ہے وہ اوکتائی ہے۔ دوسری طرف اوکتائی اس میں خالصتاً اپنے لیے ہے۔ سواش کے لیے سب سے اہم جو چیز آتی ہے وہ اس کی بیوی کے قاتل کے لیے انتقام ہے۔ واحد چیز جو معصوم کو مجرم سے اور سچ کو جھوٹ سے الگ کر دے گی وہ ہے محبت، تاہم یہ اس بار نفرت سے بڑھے گی۔ نمبر 1، بلیک اینڈ وائٹ لو۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت ملتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص کو بچایا جسے فرحت نے گولی مار دی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔